تو یہی حال ہے کہ جب عقل اور علم ایک جگہ اکٹھے ہوں اور ان میں طلب دنیا کی ہو جائے تو پھر نفس جو ہے نا اپنا سحر کرتا ہے، اپنا جادو کرتا ہے اس پر، اور اس کو گمراہیاں بھی نیکیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ اور جب گمراہیاں نیکیاں نظر آنے لگیں تو پھر بندہ نیکی کی طرف کیوں آنے لگا؟ تو یہ اتنا خطرناک کام ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، نفس اس پر ایسا ہاتھ کر جاتا ہے کہ اسے متقی بنا کے بھی رکھتا ہے اور اپنے مطلب کا کام بھی لیتا ہے۔ شیطان کا ایک واردات کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کبھی تمہاری مخالفت نہیں کرے گا، مخالفت کرنے والا یا تو دوست ہوتا ہے یا دشمن ہوتا ہے۔ اگر کوئی تمہارا دوست تم سے واقعی محبت کرتا ہے اور تم کسی غلط کام میں پڑتے ہو تو وہ تمہاری مخالفت کرتا ہے نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا۔ اب وہ دشمن تھوڑی ہو گیا تمہارا، وہ تو اپنا دوستی نبھا رہا ہے۔ لیکن کسی اچھے نیک کام میں تمہاری مخالفت کی جائے تو وہ تمہارا دشمن ہو گیا۔ تو شیطان کی یہ واردات ہے کہ وہ دوست نہیں بنتا اور مخالف بھی نہیں ہوتا، وہ تمہارے کام میں ہی تمہیں آگے بڑھائے گا، منافق ہوتا ہے وہ۔ مثال کے طور پر تم علم حاصل کر رہے ہو، عالم بننا چاہتے ہو، وہ تمہیں نہیں روکے گا، اور علم حاصل کر، تمہارے دل میں ڈالے گا، اور علم حاصل کر، اور علم حاصل کر۔ جب تم رکنا بھی چاہو گے تو وہ کہے گا نہیں آگے بڑھ اور علم حاصل کر۔ اب تم یہ سمجھتے ہو یار اچھے اور برے، نیک اور بد کو سمجھنے کے لیے اتنا علم کافی ہے؟ کہے گا نہیں، آگے بڑھ۔ کیوں؟ کہ اگر تو نے اس ارادے سے یہاں علم کو روک دیا کہ میں حلال اور حرام کی تمیز کر سکتا ہوں، اب نیک اور بد کی تمیز کر سکتا ہوں، اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہوں، تو یہ تو اطاعت گزار ہو جائے گا اللہ کا۔ تو ایک کام پہ عمل کرے گا تو یہ تو میرے چتا کو آگ لگائے گا۔ نہیں، اس کو آگے بڑھاؤ تو وہ تمہارے علم میں تمہیں آگے بڑھوائے گا، ترغیب دے دے کے۔ اب تم آگے بڑھو گے، آگے بڑھو گے، جب بہت آگے بڑھ جاؤ گے تو پھر وہ کہے گا کہ دیکھ فلاں فلاں عالم تیری ٹکر کا ہے، اس کی کتنی عزت، تو کہاں کھڑا ہوا ہے، ذرا اس کی مخالفت کر تاکہ لوگ تجھے جانیں، اس کے کسی مسئلے پہ بول، بلوائے گا تمہیں۔ پھر تمہارے دل میں یہ بات پیدا کرے گا کہ
اس سے بڑا تو عالم ہے، تو ذرا لان تان بھی کر تھوڑا اس کو. تجھے جواب دے دیا اس نے، اب ذرا اور لان تان کر تھوڑا سا اس کو. اب وہ لان تان پہ آ گیا. اب ایک دفعہ اس نے لان تان کر لی، اس کا دل بڑا ہو گیا، اس کی نفس کو تسخین ہوئی کہ ہاں اب وہ متکبر ہو جائے گا، اپنی گردن اونچی کر کے چلے گا، میں سب سے زیادہ علم والا ہوں. اب اس کو کچھ ضرورت نہیں ہے کسی کام کی، اب وہ تو فارغ ہو چکا. اب وہ تو کہہ کے جائے گا کہ اب بھائی اب تو انسان اپنے آپ کو سنبھال، یہ میرا کام اب میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. اپنی خلافت کا بھی تاج پہنا کے جائے گا کہ اب تم میرا خلیفہ ہے. اب میں تو چلا کسی اور کے پاس، اب تو ان کو نمٹا سب کو. ذرا تھوڑا سا تقوی بھی اختیار کر لے تاکہ لوگ تجھے متقی بھی سمجھیں. اب وہ متقی بھی ہو جائے گا مگر ریا کے ساتھ، صاحب علم ہو گیا مگر تکبر کے ساتھ. آئی نا سمجھ میں بات؟ اب یہ جب سب باتیں پیدا ہوں گی تو اب دنیا کی خواہش بھی جاگے گی کہ مجھے عزت اور شہرت بھی ملے. تو عزت و شہرت وہ دنیا کو ذلیل کر کے حاصل کرے گا. تو اب وہ اپنا کام پورا کر کے چلا گیا، اب باقی تمہارے ذمے چھوڑ گیا. اب باقی مرتے دم تک تم خود چلتے رہو اب لے کے اس کو. اب چونکہ نفس میں تمہارے یہ بات پیدا ہو چکی ہے کہ تم سب سے بڑے عالم ہو، تمہارے نفس میں یہ بات پیدا ہو چکی ہے کہ سارے جاہل ہیں، ان سب کو دین کی سمجھ نہیں کسی کو بھی، میں سمجھاؤں گا تو سمجھ آئے گی. پھر جو تمہاری بات مانے گا وہ مومن، اور جو نہیں مانے گا وہ کافر. اب کفر کے فتوے بھی شروع ہو جائیں گے. جو تمہاری بات نہیں مانے گا اس کو کافر کرتے رہو گے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ پورا پورا تمہیں داخل کر گیا، اپنا خلیفہ مقرر کر گیا. اب باقی تم بناتے رہو اور اپنے جیسے. پھر وہ بندہ گمراہ نہیں رہتا، دین میں نئی نئی باتیں لائے گا. آئی نا سمجھ میں بات؟ جب نئی نئی باتیں لائے گا اور لوگ نہیں مانیں گے تو کسی کو کافر کہے گا، کسی کو منافق کہے گا، کسی کو کچھ کہے گا. اب جو لوگ اس کے پیرو ہوں گے، جو اس کی پیروکاری کریں گے، یہ تو گمراہ ہوا تھا وہ سب گمراہ گر ہو جائیں گے. اب یہ گمراہ گر ہو گیا وہ سب گمراہ ہو جائیں گے. پہلے یہ خالی گمراہ ہوا، پھر یہ گمراہ گر ہو گیا. جتنے بڑے بڑے فتنے اسلام میں داخل ہوئے کیوں ہوئے؟ کسی جاہلوں سے ہوئے تھے. بھائی جاہل تو گمراہ اکیلا ہوگا، وہ کوئی جماعت بنا کے گمراہ نہیں ہوگا، کوئی جماعت اس کے پیچھے گمراہ نہیں ہوگی. اکیلا وہ چتا گمراہ رہے، وہ ایک الگ میٹر ہے اس کا. تو وہ اکیلا جہنم میں جائے گا نا. اور اگر انہوں نے توبہ کر لی تو وہ اکیلا تائب ہو گیا، اللہ نے اس کو گناہ معاف کر دیے. لیکن جو گمراہ گر ہوا، اگر اس نے گمراہی سے توبہ بھی کر لی تو باقی وہ کیا بنے گا؟ باقی اسی کے کھاتے میں رہیں گے.
آئی نا سمجھ میں بات؟ ایک عالم ٹھوکر کھاتا ہے نا اگر اپنے نفس کی، اپنی خواہش کی سرکشی کی وجہ سے یا طلب دنیا کی وجہ سے، تو وہ ٹھوکر عالم کی نہیں ہوتی، عالم کی ہوتی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے نا کہ موت عالم موت عالم۔ اسی لیے صوفیہ اکرام کا طریقہ یہ رہا کہ وہ علم کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد تزکیہ کرتے تھے، صحبت اٹھاتے تھے، تربیت لیتے تھے، تصفیہ کرتے تھے اپنے علم کا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ علم تصفیے کے بغیر، علم اور عقل تصفیے کے بغیر، اور نفس تزکیے کے بغیر فساد ہی فساد ہے۔